اگر سب کچھ کوشش سے ملنا ہے تو پھر توکل کا مقام کیا ہے؟ توکل کا معنی ہے اللہ کا یقین اور آسرا۔ اگر توکل ہے، بھروسہ ہے اور آپ بھروسہ کر رہے ہیں تو موت تک ہی بھروسہ کرنا۔ ایک آدمی دوسرے آدمی کے پاس گیا، دونوں درویش تھے۔ پہلا آدمی جب اپنے ہوسٹ میزبان کے پاس پہنچا تو گیسٹ نے آنے والے میزبان کے پیچھے نماز مغرب پڑھی، بعد میں سلام کیا اور ملے۔ پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا فلاں بستی سے آیا ہوں، آپ کی شہرت سنی تھی اس لیے ملنے آ گیا۔ میزبان نے پوچھا یہ بتاؤ کہ تمہارا ذریعہ معاش کیا ہے؟ مہمان درویش نے کہا میں تمہیں اپنا ذریعہ معاش بتاتا ہوں، لیکن پہلے میں وہ نماز دوبارہ پڑھ لوں جو تمہارے پیچھے پڑھی ہے، کیونکہ وہ ضائع ہو گئی۔ اس نے نماز پڑھی تو میزبان نے پوچھا اب بتا کیا بات ہے، کیوں ناراض ہو گیا؟ مہمان درویش نے کہا تو اللہ والا ہو ہی نہیں سکتا جو ذریعے کے ساتھ معاش کو وابستہ کرتا ہے، کیونکہ معاش اللہ کے حکم کے ساتھ ہے۔ مارکیٹ میں سارے دکاندار کام کرتے ہیں، چاہیے تو یہ کہ سب کا ایک جیسا کاروبار چلنا چاہیے، مگر باہر کسی ایک ریڑھی والے کا کام زیادہ چلتا ہے۔ کائنات کے ذرے ذرے کو رزق مل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں سب کو رزق دیتا ہوں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ رزق مل رہا ہے، دریا کے اندر مل رہا ہے، سمندر کے اندر مل رہا ہے، پہاڑوں کے اندر مل رہا ہے، بلکہ پتھر کے اندر جو چھوٹا کیڑا ہے اس کو بھی رزق مل رہا ہے۔ رزق جو ہے وہ خیال کا بھی مل رہا ہے، نور کا اور روشنی کا رزق مل رہا ہے، احساس کا رزق مل رہا ہے، وجود کا رزق مل رہا ہے، اور ایکچول مال بھی مل رہا ہے۔ اس لیے جب آپ توکل کرنے پہ آ جائیں تو پھر آپ اتنا اعتبار کرو کہ دینے والا دے گا، اور کب تک دے گا؟ یہ توکل موت تک کرنا ہے۔ وہ آپ کو آخری سانس سے 2 منٹ تک پہلے بھی کھلا سکتا ہے۔ توکل محنت کی نفی نہیں کرتا، محنت کرنے کا نتیجہ تو ویسے بھی اللہ نے دینا ہے۔ توکل کا معنی ہے ڈیپینڈ کرنا، بھروسہ کرنا، اور اپنے آپ درمیان میں انٹرفیئر نہ کرنا۔ تو بھروسہ کرو۔ توکل کرنے والے متوکلین وہ ہوتے ہیں جن کا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہوتا ہے۔ وہ سبب کے ساتھ دے یا بلا سبب دے، دینے والا وہ خود ہے۔ اپنے آپ پر بھروسہ نہ کرنا کہ ہم اپنے رزق کو کارخانے سے متعلق سمجھتے ہیں، دکان سے متعلق سمجھتے ہیں۔ ایک آدمی کا بچہ بیمار ہو گیا، اس کی بیوی نے کہا آج دکان پر نہ جاؤ۔ اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، آج دکان پر نہ جائیں گے تو رزق کیسے ملے گا؟ بیوی نے کہا دکان پر رزق کیسے آتا ہے؟ اس نے کہا گاہک آتے ہیں، سودا لے جاتے ہیں اور رزق بن جاتا ہے۔ بیوی نے کہا پھر وہ گاہک پیسے کہاں سے لاتا ہے؟ تو یہ راز ہے رزق کا کہ جو تیرے پاس رزق لایا وہ کہاں سے لایا؟ تم سمجھتے ہو کہ تمہاری دکان کے بغیر کاروبار نہیں چلے گا، اور حقیقت یہ ہے کہ تیری دکان کے علاوہ بھی کاروبار چلتا ہے، کیونکہ تیری دکان میں رزق لانے والا کہیں اور سے لائے گا۔ لہٰذا یہ کائنات چل رہی ہے اور بھروسہ اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے، اور غیر اللہ کا اٹھا لو۔ غیر کا خیال وہم ہے، اور وہم ہوتا ہے اس کے علاوہ کسی ذات پر بھروسہ کرنا۔ اس طرح تو دکان بھی غیر اللہ ہے، نوکری بھی غیر اللہ ہے۔ اگر نوکری نہیں کرو گے تب بھی تمہارا کام ہو جائے گا، کام نہ ہو تب بھی ٹھیک ہے۔ تو توکل یہ ہے، پھر کام ہو کے رہتا ہے۔ اس لیے اگر اعتماد میں کمی ہو تو توکل ہلاکت ہے، اگر یقین میں کمی ہو تو توکل ہلاکت ہے۔ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ توکل تو ہے لیکن اونٹ کو باندھ کے آؤ۔ وہ اصل میں بات یہ تھی کہ ایک شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن رہا تھا اور اس کے اونٹ باہر تھے، وہ بار بار ڈسٹرب ہو رہا تھا۔ اگر بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو اور ڈسٹرب کرے کسی اور کا خیال تو سارا کام ہی غلط ہو جائے گا۔ تو اس شخص کو کہا گیا کہ پہلے اونٹ باندھ کے آؤ۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رحم تھا کہ اس کو اس طرح سمجھا دیا، ورنہ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں اونٹ کا خیال اور ذکر کیسا؟ تو جن کی توجہ اور طرف ہوتی ہے ان کو یہ راز بتایا جاتا ہے۔ اس لیے کتابوں والوں نے بعد میں لکھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ فرما رہے ہوتے تھے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اس طرح سنتے تھے جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں، وہ ہلتے بھی نہیں تھے، پھر سب سنتے تھے اور بولتا کوئی نہیں تھا۔ وہ یہ نہیں سوچتے تھے کہ اونٹ مر گیا ہے یا زندہ ہے، کسی کی مجال نہیں ہوتی تھی کہ آگے سے ہلے۔ تو یہ ہے توجہ کی بات۔
یہ تو وہ زمانہ تھا جس کی ہم بات کر رہے ہیں، اور آج بھی لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ویسے ہی ادب سے سنیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ محفل میلاد ہو رہی ہو اور کوئی شخص کہے کہ میں گھر کی چابیاں بھول آیا ہوں۔ میلاد کی محفل میں چابی کا ذکر کہاں سے آ گیا؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ ماننے والوں کا جو رشتہ ہے، ایک تو اس کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ عبادت کرو، اور یہ سب کے لیے یکساں ہے۔ اس کے بعد ہر آدمی کا اللہ کے ساتھ ایک الگ رشتہ ہے۔ جب ہر آدمی تنہا ہوتا ہے تو ہر آدمی اللہ تعالیٰ سے کوئی نہ کوئی بات کرتا ہے، اسے پکارتا ہے۔ تو آپ اس بات کو اور اس پکار کو قائم رکھنا، لوگوں کی باتوں میں نہ آنا، لیکن اپنے پکارنے کے انداز کو قائم رکھو۔ یہ غور ضرور کرنا کہ آپ اللہ تعالیٰ کو کس طرح یاد رکھ رہے ہیں۔ جب اللہ کو یاد رکھو تو یہ شکر ادا کرنا کہ اسی نے آپ کو یاد رکھنے دیا۔ کہتے ہیں کہ جب آپ اللہ سے کوئی چیز مانگتے ہیں تو وہ خوش ہوتا ہے، تب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ تو تمہاری مانگی ہوئی چیز ملی، یہ انعام ہے کہ تم نے مجھی سے مانگا ہے، غیر سے نہیں مانگا۔ تو آپ اسی کو یاد رکھیں اور اسی سے کام رکھیں، پھر اللہ سے یہ تعلق بن جائے گا کہ یا تو آپ کی ضرورت پوری ہو جائے گی یا پھر آپ سوال چھوڑ دیں گے۔ تو یا تو وہ ضرورت پوری فرما دے گا یا پھر آپ ضرورت چھوڑ دو گے، یعنی کہ آپ کی اور اس کی ایک رائے بن جائے گی۔ جب یہ تعلق بن جائے گا تو آپ دعا کریں گے کہ یا اللہ، جو دعا پوری نہیں ہونی مجھے اس سے نجات دے دے، جو کام پورا ہونے والا ہے وہ تو بغیر مانگے ہی پورا کر رہا ہے۔ پھر اس طرح کا راستہ بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے آپ واسطہ رکھا کرو، اللہ تعالیٰ کو سجدہ کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ کو راضی رکھنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں جو چیز سب سے اچھی ہے وہ اللہ کی راہ میں نثار کرتے رہا کرو، اور پریشان حال لوگوں کی مدد کیا کرو۔ جو عمر میں بڑا ہو اس کا ادب کیا کرو، یہ بھی اللہ کا ایک راستہ ہے۔ استادوں کی عزت کیا کرو۔ یہ سارے طریقے اللہ کو راضی رکھتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو رات کو جاگے اور ستاروں کو دیکھ کر کہا کہ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت کائنات بنائی ہے، اور پھر سو گئے تو اللہ راضی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ کبھی آنکھ اٹھا کر میری کائنات کو دیکھو، کیا اس میں تمہیں کوئی نقص نظر آیا؟ پھر آنکھ اٹھا کر دیکھو تو کوئی نقص تمہیں نظر نہیں آئے گا، اس لیے سبحان اللہ پڑھو۔ ہم نے تمہارے لیے سورج بنایا، پہاڑ بنائے، دریا بنائے، ان میں کوئی نقص نہیں ہے۔ انسان کی تخلیق میں کوئی نقص نہیں ہے۔ اتنا میلہ بنایا، تمہارے لیے رونق بنائی، اور تو ہے کہ شکر بھی ادا نہیں کرتا۔ پھر ہم نے تمہیں یہاں بھیجا، تمہیں دیکھنے کے لیے پوری کائنات بنائی، جس میں رونقیں ہیں، میلے ہیں، رنگ ہے، نور ہے، آوازیں ہیں، میوزک ہے، اور کتنی ہی چیزیں ہیں۔ تم ان کا شکر ادا کرو۔ وہ اللہ جس نے چمگادڑیں اور چھپکلیاں بنائی ہیں، اس نے تمہیں انسان بنایا، اس کا بھی شکر ادا کرو۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ تمہیں وہ بنا دیتا، مگر اس نے تمہیں انسان بنایا، پھر انسانوں کے بہتر زمانے میں تمہیں پیدا کیا، شکر ادا کرو۔ بہتر امت میں سے پیدا کیا، شکر ادا کرو۔ اپنا دین تمہیں عطا کیا، شکر ادا کرو۔ اپنا شعور عطا کیا، سجدہ کرنے کا ذوق عطا کیا، شکر کرو۔ تو ان سب کا شکر کیا کرو۔ مگر تم کہتے ہو کہ حالات خراب ہیں، اگر شکر نہ کیا تو حالات خراب ہی رہنے ہیں۔ اگر آپ نے یہ کہا کہ حالات خراب ہیں تو پھر حالات خراب ہو جائیں گے۔ آئندہ اگر یہ کہو گے کہ حالات اچھے ہیں تو حالات ٹھیک ہوں گے۔ جو اپنے حالات کو ٹھیک کرنا چاہے وہ یہ کہے کہ حالات اچھے ہیں، اللہ کو تو پتہ ہے کہ حالات کیسے ہیں۔ تو آپ اپنے حالات کو اچھا کہا کرو، حالات کو برا نہ کہنا، ورنہ واقعی برے ہو جائیں گے۔ اگر نگاہ کمزور ہو گئی ہو لیکن رنگ نظر آتے ہوں تو شکر کرو کہ حالات اچھے ہیں۔ صحت میں ہو تو شکر کرو، حالات اچھے ہیں۔ کانوں میں آواز آ رہی ہے تو حالات اچھے ہیں۔ اولاد قائم ہے تو شکر کرو۔ بزرگوں میں کوئی زندہ ہے تو حالات اچھے ہیں۔ رات کو چھت کے نیچے سوتے ہو تو حالات اچھے ہیں۔ اچھے انسان ہو تو حالات اچھے ہیں۔ اس کے علاوہ حالات کیا ہوتے ہیں؟ اگر جنت میں جانے والے ہو تو حالات اچھے ہیں۔